اللہ کا دروازہ کھلا ہے. نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ سوتا ہے، نہ اللہ کو اونگ تک نہیں آتی. اللہ مصروف نہیں ہوتا. جی ابھی نہ آنا، پیر صاحب مصروف ہے، بیٹھے ہوتے ہیں دروازے پر، جی میں نے اندر جانا ہے، حضرت صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. نہیں بھائی، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، ابھی پیر صاحب کے آرام کرنے کا وقت ہے. اللہ کی قسم، جو آرام کرتا ہے وہ لوگوں کی مصیبت کو حل نہیں کر سکتا. مصیبتوں کو وہ حل کرتا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ارے جس کے اپنے بیٹے ہو وہ اپنے بیٹوں کی سوچے گا کہ تمہاری سوچے گا. جس کے اپنے گھر میں بیماری ہے وہ اپنی بیماری کے بارے میں سوچے گا یا تمہاری بیماری کے بارے میں سوچے گا. جی جس کے گھر میں اپنی میت پڑی ہے وہ اپنے مردے کو بخشوائے گا کہ تمہارے مردوں کو بخشوائے گا. جس کے ساتھ خود پیٹ لگا ہوا ہے وہ اپنے پیٹ کو بھرے گا کہ تمہارے پیٹ کو بھرے گا. وہ اللہ مالک الملک ہے جسے نہ بچوں کی ضرورت نہ بیوی کی ضرورت ہے. وہ اللہ جس کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے. وہ اللہ جس کو کسی چیز کی حاجت نہیں. اس در پر جھکو، اس در پر جھکو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بندہ اپنے رب پر جھکنا سیکھ لے، در در پر جھکنے سے بچ جائے. ایک در پر جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ در در کی ٹھوکروں سے بچ جاتا ہے. جو ایک در پر نہیں جھکتا وہ در در پر جھکنے بھی اس کو عادت پڑ جاتی ہے. ایک فقیر، اس کو ایک آدمی سے اتنا مل جائے، ایک فقیر کو ایک در سے اتنا مل جائے کہ اس کے گھر کا سارا گزارا ہو جائے تو وہ فقیر کسی اور در پر جاتا ہے. جی کوئی بے وقوفی ہوگا جو جائے گا، ورنہ اس کو پتا ہے جتنا میں نے کھانا ہے میرے گھر کا انتظام اس گھر سے پورا ہو گیا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں در در کی خاک چھانوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر. یہ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر. کس در کی طرف فقیر ہو؟ اللہ کی طرف. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے در کے فقیر، اولیاء اللہ بھی اللہ کے در کے فقیر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا، کس سے مانگا؟ سیدنا زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، کس سے مانگا؟ جی جس نے بھی بیٹا مانگا اللہ سے مانگا. 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، بیٹا نہیں ہے، اللہ سے مانگا. جی اور سیدنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء. بدر کا موقع ہے، بدر کے موقع پر سامنے 313، ادھر کتنے؟ ادھر 313 اور سامنے 1000 کا مجمع. 313 کا 1000 کے ساتھ مقابلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سجدہ کیا کس کے سامنے؟ یہ نہیں کہا اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ، اے اللہ تجھے آدم علیہ السلام کا واسطہ، اے اللہ تجھے زکریا کا واسطہ. نہیں، سجدے میں سر رکھ دیا اور کیا کہا؟ اے اللہ جو میرے پاس اسلام کی طاقت تھی آج میں تیرے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیا. اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کس سے مانگا؟ آنسو بہائے، اس رب کے سامنے آنسو بہائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے خلیل، اپنا سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر اللہ نے مدد نہیں بھیجی. قرآن اٹھا کر دیکھے اللہ کی مدد آئی. اللہ نے کہا میرے نبی میں نے 1000 فرشتوں کو تیری مدد کے لیے بھیجا. اور پھر فرمایا میں نے اور بھیجے، 3000 اور بھیجے، 5000 اور بھیجے. پھر ایسے مدد آتی ہے، پھر ایسے کیسی مدد آتی ہے. اس لیے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اللہ کی قسم پھر اس کو کسی اور کی حاجت کی ضرورت نہیں رہتی. پھر اس کو کسی اور چیز کی حاجت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. آپ کے سمجھانے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں. جس عورت کی خواہشات مرد پوری کرتا رہے، جس عورت کی خواہشات اس کے کھانے پینے کی، اس کے رہنے سہنے کی، اس کی جسمانی خواہشات اس کا شوہر پورا کرتا رہے، یہ عورت کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی ہے، یہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی. دوسری طرف وہی منہ مارتی ہے جس کا اپنے گھر سے جو ہے وہ گھر پورا نہ ہو. آج مسلمان کی عجیب کیفیت ہے. اتنا کچھ اس رب نے دیا، پیدا
فہمی ہے، اس غلط فہمی کو اپنے ان دماغوں سے نکالنا ہوگا، اس اللہ کے ساتھ آنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم اس اللہ کو ہر معاملے میں اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر دیکھیے گا ایسی مدد آئے گی، ایسی غیبی مدد آئے گی کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم جو بولتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا، جس طرح یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، جس طرح آپ کی ٹیپیں ریکارڈ کرتی ہیں، جس طرح آپ کے موبائل ریکارڈ کرتے ہیں، تصویر بھی بناتے ہیں، آواز بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس ایسا نظام ہے جو میں بولتا ہوں آپ بولتے ہیں، میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں سارے کا سارا ریکارڈ ہو رہا۔ ایک وقت آئے گا وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، اگر جو ہے وہ منہ نے کہا میں نے نہیں کیا تو منہ کے اوپر جو ہے وہ پٹی باندھ دی جائے گی، اس کے اوپر جو ٹیپ لگا دی جائے گی، منہ کو بند کر دیا جائے گا، وہ نامہ اعمال جو اللہ کے کنٹرول میں ہے پھر وہ بولے گا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیا فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو نہیں بولتا انسان کوئی بھی بات مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ انسان کوئی بھی بولتا ہے اس کے پاس، اس انسان کے پاس نگہبان تیار ہے جو اس کی گفتگو کو لکھتے ہیں، ایک گفتگو لکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، جی پہلے سوچ لو پھر بولو، تمہاری زبان سے کوئی ایسا لفظ غلط نہ نکل جائے کہ وہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے اور قیامت کے دن تم اس کا انکار کرو، جبکہ وہ تو ریکارڈ ہو چکا اور وہ تمہاری ٹیپ، وہ تمہارا کھاتا، وہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ اس قرآن نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایسا گہرا اثر چھوڑا تھا، ایسا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ وہ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کے ساتھ، قرآن پر عمل کر کے اللہ نے ان کو اتنا اونچا کیا، دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارتیں لینے والے تھے، جی اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی شخصیت جس کے انشاءاللہ میں بسات آگے جا کر پھر بیان کریں گے، ایسی بڑی شخصیت کے بارے میں اس وقت دنیا کے بہت سارے ملکوں میں زبان درازی کی جاتی ہے، کیا انڈیا، کیا پاکستان اور کیا بنگلہ دیش اور کیا سوریا اور کیا عراق اور کیا ایران اور کیا لیبیا اور کیا فلاں ملک، جس میں یہ لوگ رہتے ہیں بدبخت، جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ شیعہ نے علی نہیں ہے، یہ شیعہ نے دشمن ہے، عدو ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنے والے۔ یہ ان خاص دنوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہو جس کے دل میں بغض صدیق و عمر، ہو جس کے دل میں بغض صدیق و عمر، بہتر ہے وہ سینہ سدا قیامت تک پٹتا رہے۔ یہ صحابہ کی ان کے دلوں میں جو نفرت بیٹھی ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ ان کا ریمانڈ ہر سال ریمانڈ ان کا جاری رہے گا اور قیامت تک یہ ریمانڈ ہوتا رہے گا اور یہ اسی طرح پٹتے رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ اب اس میں درمیان میں ایک بہت لمبا پیریڈ ہے جس کے لیے گھنٹوں نہیں مہینوں درکار ہے، دن درکار ہے بیان کرنے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے وہاں باشندے تھے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جنہوں نے جاہلی دور کے اندر بھی لکھنا پڑھنا جو ہے وہ سیکھ لیا تھا۔ ان کے بچپن کے جو اور بہت سارے شغل تھے جس کے اندر وہ مشغول رہتے تھے، ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا جو ہے اس کے اندر ان کا دل لگا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی علمی خوبی ہی کی وجہ تھی کہ وہ اپنی قوم کی ثقافت کو جب دوسرے ملکوں کے اندر، دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے۔ آپ کو بولنا بھی آتا تھا، آپ کو تقریر کرنا بھی آتی تھی، آپ کو سمجھانا بھی آتا تھا، آپ کو شعر و شاعری بھی آتی تھی اور پرانی کتابوں کو آپ پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اتنے مضبوط ترین انسان جس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو نکھار دیا، ان کی خوبیاں اجاگر کی اس علم نے، ان کے اخلاق عالیہ کو معراج تک جو ہے وہ پہنچا دیا اور فاروق اعظم ان کو جو ہے وہ بنا دیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، اور آپ نے مدینہ منورہ کے اوالی میں، یعنی مسجد نبوی جہاں پر آج واقع ہے، اس کے بالکل، کیونکہ یہ چھوٹا سا ہی علاقہ تھا مدینے کا، جس طرح آج بڑا شہر ہے اس طرح نہیں تھا جی، لیکن اس وقت مدینہ کے گاؤں ہوا کرتے تھے جو آج مدینہ کے اندر شامل ہو چکے ہیں جی، ان کے اندر جو ہے وہ رہائش اختیار کی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، ایک دن مسجد نبوی میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، آپ سے علم حاصل کرتا تھا، آپ سے سیکھتا تھا، آپ سے قرآنی احکامات سیکھتا تھا، آپ سے جو ہے وہ دین کے مسائل سیکھتا تھا۔ اور ایک دن میرا ہمسایہ، میرا ساتھی وہ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ سیکھ کر آتا تھا، اس کے بعد جب وہ آتا تھا پھر مجھے آ کر سکھاتا تھا، جس دن میں جاتا تھا تو میں اس کو سکھاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی مجلس سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ جو ہے سیکھا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو منہج تھا وہ منہج قرآن تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ آپ فیصلہ کرنے میں قرآن کو سامنے رکھتے تھے اور فیصلہ کرنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چار چاند لگا دیے تھے۔ تمام علماء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا، تمام صحابہ کرام اور تمام علماء کرام رحم اللہ تعالیٰ جو علماء حقہ ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جہادوں میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 غزوے کیے۔ تو کہتے ہیں اللہ